بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کا پیارا سا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج ہماری تیسری ٹرانسمیشن رمضان کی راتیں علم و آگہی کی باتیں کا تھرڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور آج کا ہمارا ٹاپک انتہائی خوبصورت اور علم و شعور کی باتیں، اور اس میں آگاہی اور فکر جو ہے اس کی بہت ساری مثالیں اور بہت ساری قیمتی جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک معاشرے کی تعمیر و تخریب میں مرد و عورت کا کردار انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر اخلاقیات، اقدار، قوانین اور رسم و رواج کا پاس رکھا جاتا ہے وہ معاشرہ ترقی یافتہ معاشرہ قرار پاتا ہے، اور جہاں کہیں بے راہ روی ہوتی ہے، قوانین اور اقدار کو پامال کیا جاتا ہے، رسم و رواج کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، باہمی تعلقات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، تو پھر نتائج تنزلی کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اور معاشرہ جو انسانوں کا ایک گروہ جو اپنے تعلقات، جو قوانین اور اقدار اور اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ مل جل کر چلتا ہے، اس معاشرے کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے اور تخریب کاری سے بچنے کے لیے شعور کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روزمرہ کی طرح ہماری انتہائی قابل قدر شخصیات، اور ان کا تعارف کراتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے احباب، ایسے علماء اور ایسے قابل افراد عطا فرمائے کہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے تفکر کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے استاد محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم قلبی؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ہوسٹنگ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیسے گزرے ماشاء آپ کے یہ اللہ، لمحات سابقہ 2 روز؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خاص، اور بس جو بھی لمحات گزر جائیں اور اس طرح گزر جائیں کہ اللہ کریم کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے گزار لیں، تو یہ ایک اللہ کی نعمت ہے۔ ماشاء اللہ۔ بلکہ میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ اچھے کاموں کی توفیق ملنا یہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے۔ ہم زندگی میں بڑے بڑے کاموں کی پلاننگ کرتے ہیں، توفیق نہیں ملتی، نہیں ہو پاتے، اور جب توفیق ملتی ہے تو ان سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، وہ کام ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم بعد میں خود سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا اور یہ کام میں نے کیسے کر لیا؟ اللہ کی توفیق سے طلب کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ اللہ کریم سے توفیق کو طلب کرنا چاہیے۔ تو بس اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اور استقامت عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اسی طرح ہمارے قابل قدر جو ہماری دوسری شخصیت ہیں اور انتہائی دل کے قریب، ایسی شخصیت جنہیں آپ کہیں ہر دل عزیز، حضرت علامہ مفتی معاذ مدنی صاحب، حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ کرم، اللہ کا بہت بہت کرم ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، حبیبی و قلبی۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ آپ حضرت کی مسکراہٹیں دیکھیں نا تو آپ کے چہرے پر بھی مسکراہٹیں آ جائیں گی، ماشاء اللہ۔ اتنی اضحک پر نور اللہ سنہ۔ شخصیت، اتنی پر نور، ایسا مطلب پر نور چہرہ اور اتنی بارونق شخصیت۔ ناظرین، ہم چلتے ہیں اس حوالے سے کہ مثبت کردار یا منفی کردار ہر ایک اپنا اپنا اثر ضرور رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیں کہ یہ جو معاشرے کے اندر اس وقت ہم مردوں اور عورتوں کا کردار آج کے معاشرے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ جس کا اثر اگر بالفرض یہ کہا جائے کہ کسی ایک روم میں بیٹھا شخص ہے، ٹھیک ہے نا، تو پہلے کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ جناب اگر وہ کوئی کام کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کے فعل کا اثر جو ہے وہ اس جگہ تک محدود رہتا تھا،
بالکل آج ہم دیکھتے ہیں کہ جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور ایسے آلات آنے کی وجہ سے، ایسا ماحول بن جانے کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے سنک ہیں کہ کوئی شخص ایک کام کسی مقام پر کرتا ہے اور جناب وہ کام یا اس کا جو اثر ہے وہ ساری دنیا کے اندر مختلف ممالک میں، مختلف اوقات میں، مختلف لوگوں پر جو ہے وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے. بالکل اور ہمیں اس پر بات کرنی بہت ضروری ہے کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میرے خیال میں پہلے ہم تقریب پر بات کریں. آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کا جو کردار ہے تقریبی اعتبار سے معاشرے پر، تو اس پر کچھ کلام فرمائیں. بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اہم موضوع ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ چونکہ گلوبل ولیج بالکل اس وقت دنیا بن چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انٹرنیٹ آنے سے پہلے تک دنیا پر جو زمانہ اب آیا ہے یہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا. صحیح. پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر روئے زمین پر کہیں پر کوئی ایک معاشرہ خراب ہوتا بھی تھا تو اس کا اثر دوسرے معاشرے پر نہیں پڑتا تھا. بالکل ایسے ہی. عرب معاشرہ ہے، وہاں کے اپنے رسم و رواج تھے، عجمیوں کے اپنے رسم و رواج تھے. اب یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کے کسی ایک حصے میں کوئی فتنہ یا کوئی ایک معاملہ ظاہر ہوا تو وہ ود ان اے سیکنڈ پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے. تو اس لیے اس معاشرے میں جو چیلنجز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے آج آپ دیکھ لیجئے کہ فساد ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے. یعنی کبھی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان خاتون یا کوئی ہماری بچی جو مسلمان ہو وہ خود اپنی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرے گی، اور اب یہ روٹین کی بات بن چکی ہے. ہمارے یہاں نام دیا جاتا ہے یہ یوٹیوبر ہے، یہ ٹک ٹاکر ہے، یہ فلاں ہے. اور مردوں کے اندر بھی اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن کا کبھی بھی تصور نہیں تھا. ہم جب اس موضوع کا انتخاب کر رہے تھے تو ہم نے مرد و عورت دونوں کو یہاں پر اسی لیے شامل کیا تھا کہ یہ ایک بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ جی ہر چیز کا الزام آپ عورت پر لگا دیں. تو دیکھیں، جب ہم معاشرے کی خرابی کی بات کرتے ہیں تو اس میں عورت چونکہ ایک ایسی تخلیق ہے کہ جس میں فطرتاً اٹریکشن رکھی گئی ہے، تو اس کا استعمال تو کہیں نہ کہیں ہوگا. تو اس بنا پر اس پر بات کی جاتی ہے کہ جی مردوں کی ایک بڑی تعداد سوشل میڈیا پر کسے دیکھ رہی ہے؟ عورتوں کو. بہت اہم نقطہ. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ پلیٹ فارم اٹھا لیجئے، اس میں آپ پرسنٹیج نکالیے کہ زیادہ اکاؤنٹس کس کے ہیں، فالوئنگ کس کی ہے، ویوز کس کو زیادہ آتے ہیں. تو عورت کی طرف چونکہ طبعاً اٹریکشن ہے تو وہ فتنے کا سبب بن رہا ہے. اچھا، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جی عورت فتنہ ہے، عورت اللہ کی خوبصورت مخلوق ہے، لیکن اسے استعمال کیا جاتا ہے اور وہ مرد استعمال کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ معاشرہ بڑا مشکل معاشرہ ہے، اور یہاں پر ہمیں اپنی فیملیز کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں بچیوں کو بچانا ہے تو ہمیں تربیت اور تعمیر کا جو پروسیس ہے اسے بڑا مضبوط کرنا پڑے گا، چونکہ اسباب گناہ جو ہیں وہ ہر قدم پر موجود ہیں. ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا آغاز کریں اپنی ذات سے، کیونکہ فرد ہے، افراد ہیں، اور اس سے مل کر معاشرہ ہے. فرد بدلے گا، معاشرہ بدلے گا. فرد خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا. تو سب سے پہلے ہر فرد، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ یہ دیکھے کہ میری زندگی اور میرا اثر معاشرے پر کیا پڑ رہا ہے. میں معاشرے کا اچھا فرد ہوں، یعنی تعمیر معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں، یا میں معاشرے کا برا فرد ہوں، یعنی تخریب معاشرہ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوں. تو اپنی اصلاح کی طرف آئیں. اور اس میں ہمارے دین اسلام نے جو چیزیں بنیاداً بیان کی ہیں ان میں سب سے اہم چیز ہے، یعنی آج اگر ہم پورے معاشرے کو دیکھیں تو سب سے، یعنی جس موضوع پر میں یہ سمجھتا ہوں بات ہونی چاہیے وہ ہے حیا. اس ایک لفظ حیا کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر کسی فرد میں حیا آ گئی، بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. واہ. یعنی اگر حیا آ گئی، آپ کو پھر کسی خاتون کو یا کسی مرد کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ڈریس صحیح نہیں لگ رہا. وہ حیا اسے خود کہے گی کہ میں اللہ کی مخلوق، میں کیوں اپنے جسم کی نمائش کرواؤں. حیا آ گئی،
اس کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہوگا، اپنی حدود کا پتہ ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں فرمایا کہ الحیاء کلہ خیر، اللہ کل خیر ہے. اور جب حیا چلی جائے، جوامع الکلم سے یہ حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ذهب الحیا فاصنع ما شئت، جب حیا چلی جائے تو پھر تیرے جی میں جو آئے تو وہ کر. یعنی جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جی میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے. کوئی اور لمٹ نہیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ ایک ایسی فیملی جو اچھی فیملی ہے، لیکن اس پوری فیملی کی ذلت کا سبب ایک ایسا بندہ یا بندی بن جاتے ہیں فیملی کے فرد کہ جو حیا کی چادر کو اتار دیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے کے بہرحال چیلنجز ہے جس پر ہمیں دیکھنا چاہیے، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو حیا کا درس دینا چاہیے. تسلیم و رضا شیوا، تقدیس و حیا زیور، یہ وصف نہ ہو جس میں وہ نام کی عورت ہے. ہائے. ٹھیک ہے، تو عورت کو جو مقام دیا ہے وہ تو دین اسلام نے دیا ہے. اور یہ پابندیاں یعنی ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں تو عورتوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی ہم پہ پابندی، ہم تو آزاد ہیں. آپ بالکل آزاد ہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے آپ باندھی ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن جو درندے آپ کو نوچنا چاہتے ہیں، جو آپ کو مسلنا چاہتے ہیں، جو آپ کی عزت سے کھیلنا چاہتے ہیں، اسلام آپ کو ان سے بچانا چاہتا ہے. یہ جو پردے کی ہم بات کرتے ہیں اس پر بھی اعتراضات ہوتے ہیں. پردہ آپ کی غلامی کی وجہ سے نہیں ہے، پردہ آپ کی عزت کی وجہ سے، آپ کی تکریم کی وجہ سے ہے، آپ کو معاشرے میں حیثیت دینے کی وجہ سے ہے. تو یہ ترغیب ہمیں بڑھانی پڑے گی تاکہ معاشرے کے اندر بہتریاں آئیں. اکارڈنگ ٹو می کیا کہتے ہیں؟ کیا بات، بالکل ایسے ہی ہے. اور اصل میں بات یہ ہے کہ معاشرہ نا افراد کی ایک جماعت اور اجتماعیت کا نام ہے، جیسا کہ قبلہ عثمان لکھانی صاحب نے شروع میں بیان فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تخریب معاشرے کی وہاں سے آتی ہے کہ جب آپ معاشرے سے خود کو لاتعلق کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. سوچوں کا محور، ارادے، عزائم، کام، اس سب کی ڈائریکشن میں معاشرہ جب کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، میرے ذاتی مفادات، میرا فائدہ، میں کیا، مجھ سے وابستہ یا جن کے کنسرنس کو میں ویلیو دے رہا ہوں انہی کو میں دیکھ کے چلوں گا. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر جو چیز اگنور ہوتی ہے وہ چیز خرابی میں جانا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ایک فرد اگر یہ سوچے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ اس کا جو بھی رویہ ہے اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ اس سے وابستہ افراد پر، ان افراد کے ذریعے سے اور لوگ جو ان سے وابستہ ہیں ان تک پہنچے گا، تو یہ چیز اس میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتی چلی جائے گی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعمان بن بشیر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک ایگزامپل دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کشتی ہے، 3 منزلہ گویا کہ وہ کشتی ہے، اور نیچے والی منزل کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کلہاڑی لے کے سوراخ کرنا چاہتے ہیں اور ارادہ یہ بناتے ہیں کہ پانی قریب ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ان کی غلطی تھی. اب اوپر کی منزلوں والے کہیں کہ یہ اپنی منزل میں جو چاہے کر رہے ہیں کرنے دو، ان کو نظر انداز کرو. لیکن اگر وہ ہاتھ روکتے ہیں ان کا تو ان کو بھی بچا لیں گے، اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے. اور اگر ہاتھ نہیں روکتے تو حضور کی تعلیمات کا یہ نتیجہ تھا، یا اس حدیث کا یہ نچوڑ تھا کہ یہ نیچے والے اپنی غلطیوں کی وجہ سے خود بھی ڈوبیں گے اور اوپر والوں کو بھی لے ڈوبیں گے. تو معاشرے کی تعمیر و تخریب، یہ دونوں پہلو سب سے پہلے تقاضا کر رہے ہوتے ہیں احساس ذمہ داری کا. فیل کریں کہ ہم معاشرے کا فرد ہیں، ذاتی مفادات ویلیو رکھتے ہیں، لیکن وہ مفادات کبھی بھی اجتماعی مفادات کے اوپر غالب نہ آئیں. اسلامی اصولوں کے تحت بھی وہ حقوق عامہ زیادہ ویلیو رکھتے ہیں اور حقوق خاصہ کے مقابلے میں. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے. بنیادی طور پر جس طرح انہوں نے احساس ذمہ داری کی بات کی ہے، اگر کوئی شخص اس کو ویلیو نہیں دیتا، ٹھیک ہے، اور معاشرے کے اندر نیگیٹو امپیکٹ پڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں ایک بہت بڑی جو غلطی ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ضرب لگتی ہے نا ان کے اس عمل سے، وہ ان کی اپنی ذات اور ان کے اپنے گھرانے پر لگتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں فلمیں ڈرامے دیکھنا پسند ہے. وہ یہ فیل کرتے ہیں کہ چلو یار ہم اپنا شوق پورا کر لیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب جن بے حیائی کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے وہ عادی ہو گئے، ٹھیک ہے. پہلے وہ بند کمرے کے اندر جو ہے وہ اس کو دیکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وقت گزرتا رہا، ازدواجی سلسلے میں منسلک ہو گئے. اب آگے جو ان کی اولاد آتی ہے تو جو وہ کام اپنے والد اور والدہ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پر والدہ جو ہیں
وہ بالکل سیریز وائز ڈرامے دیکھ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک ڈرامہ ان کو لت لگ چکی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس سے نکال نہیں سکتے. بنیادی غلطی کیا تھی کہ پہلے جب ان کو مطلب ایک انٹرٹینمنٹ مل رہا تھا، انجوائے ہو رہا تھا، مزہ آ رہا تھا، اس وقت انہوں نے مطلب وہ جو احساس ذمہ داری، اپنی ذات سے ہونے والے امپیکٹ اپنے بچوں پر اور پھر معاشرے پر، اس کو کر دیا نظر انداز. اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اس سے بچا نہیں سکتے. اچھا دیکھیں، ماں باپ کو بچے جہاں تک دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ان سے انسپائر ہو جائے یا ان کو بھی کوئی لت لگ جائے تو پھر وہ ان سے بڑا کارنامہ کر کے دکھاتے ہیں. اچھا یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ مطلب انہیں اس بات کا جواب نہیں مل پا رہا ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کیوں نہیں کر سک رہے. حالانکہ بنیادی غلطی کیا تھی کہ وہ جب اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے اس چیز سے نہیں بچایا، اور آج جب ان کے بچے جو ہے آگے بڑھ کے کارنامے کر رہے ہیں، تو پھر ہوتا یہ کہ جو بات ابھی آپ نے فرمائی تھوڑی دیر پہلے کہ ایک فیملی ہے تو بہت اچھی، لیکن ایک فرد، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پورے خاندان کی جو ہے وہ بدنامی کا سبب سبب بنتا ہے. بن سکتا ہے. اچھا اس کے اندر یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ ہم میڈیا اور سوشل میڈیا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انٹرٹینمنٹ کے ہی ذرائع ہیں، حالانکہ اس کے پیچھے بہت سارے ذہن کام کر رہے ہیں جو ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں. مطلب وہ کچھ لابیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹ رہیں، یس. اور اس سے کنیکٹ رہنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ حربہ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے لوگ اٹریکٹ ہوں اور اس کی طرف آئیں. اچھا اب جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یار میں اپنی لائف کے اندر جو ہے نا، وہی جس طرح بھی آپ نے فرمایا کہ میں آزاد ہوں، میں جو چاہوں کروں، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ لمٹ چونکہ کراس ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ جو پھر امپیکٹ معاشرے پر اس کے پڑ رہے ہوتے ہیں، ان دی اینڈ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ہاتھ سے باہر چلی جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اب تو ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ والی سائٹس جو ہیں ان کو بلاک کیا جائے اور اس پر کام کیا جائے. تو بیسیکلی نا اصل میں ایک تربیت کی کمی ہے کہ جو ہمیں تقریب معاشرہ سے بچانے میں کردار ادا کرے، اس کا فقدان ہے. کیا دیکھیں، فرماتے ہیں؟ بالکل درست فرمایا آپ نے. اس میں ہم ایک اور پہلو کو شامل کر لیتے ہیں. ایک بندہ ہے، وہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے. مجرم مولویوں کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اللہ کا. اور یہ معاملہ اس کا رب کا ہے یا ہمارا اور اس کا ہے؟ اس کا اور اس کے رب کا رب کا ہے. بیسکلی. ٹھیک ہے. اس کی مذمت کون بیان کر رہا ہے؟ مولوی. اب ان کا ایک اعتراض جو ان کا کہ بھائی میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، تم کون ہوتے ہو بیچ میں بولنے والے؟ حقیقت ایسی اور ہے. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ یہی ہے. یہ ایک پہلو ہے. ایک اور پہلو ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ جو ڈرامے، فلمیں اور ویڈیوز آج کے دور میں بنائی جا رہی ہیں، وہ معاشرے پر کیا امپیکٹ ڈال رہی ہیں. ایک ہے فساد کسی فرد تک آنا، اور ایک یہ ہے کہ پیچھے اسکرپٹنگ ہی اس انداز میں ہو رہی ہے کہ ایک ذہن دیا جائے. کچھ ایسے ڈرامے ہمارے پاکستان کے اندر بن رہے ہیں جو آپ ایک باعزت فیملی تمام افراد کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ ہی نہیں سکتے. ریسرچ بیس بات ہے، طلاق کا ریشو بڑھ گیا ڈرامے دیکھ دیکھ کر. اس کے اندر جو اسٹوریاں لگائی جاتی ہیں، جو اس کی اسکرپٹنگ ہوتی ہے، جو اس میں پیغام یا میسج کنوے کیا جاتا ہے، اس کا ہمارا معاشرہ کسی صورت متحمل نہیں ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، یہ بیسیکلی انڈسٹری ٹو انڈسٹری کہانی چل رہی ہوتی ہے. پاکستانی انڈسٹری متاثر انڈین انڈسٹری سے، انڈین انڈسٹری متاثر یورپین انڈسٹری سے، ٹھیک ہے، اور وہ فالو کر رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں مسلم معاشرے کی. ہمارے یہاں اگر کوئی مذہبی فیملی نہیں ہے نا، مطلب کوئی مولوی کی فیملی نہیں ہے یا کسی مذہبی جماعت سے یا تنظیم سے وابستہ فیملی نہیں ہے، تب بھی ہمارے یہاں آج بھی اکثریت وہ گھرانے ہیں جن میں حیا، شرم، قدر، بھائی کی رسپیکٹ، بہن کی رسپیکٹ، باپ کی رسپیکٹ، ماں کی رسپیکٹ، یہ چیزیں باقی ہیں. ایسا ہی ہے. نسب باقی ہے. اقدار ہے. لیکن جو چیزیں آپ کو دی جا رہی ہیں اس کا چونکہ اثر معاشرے پہ آ رہا ہے، اس میں جو دکھایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھیے کہ ڈریسنگ کے معاملے کو آپ دیکھ لیں.
آج کل کے دور میں جس طرح کی ڈریسنگ کی جا رہی ہے اور کی نہیں جا رہی، باقاعدہ پری پلان کروائی جا رہی ہے، وہ ایک زہر گھولا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بچوں کے اور بچیوں کے اخلاق برباد ہو رہے ہیں. تو ہم جو اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے رب کا معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب تو بات یہاں تک بڑھ چکی. اس دن ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات چل رہی تھی کہ بعض نیوز چینلز پر جو انفوٹینمنٹ کے پروگرامز ہوتے ہیں، مزاحیہ پروگرام جس میں کوئی انٹرویو ہے، ان پروگرامز میں مین اسٹریم میڈیا پر ڈبل میننگ گفتگو کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اتنی واضح ہے کہ کوئی تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا یا جو معاشرے میں رہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہے اور اس جملے کا کیا مطلب ہے. یعنی پیسے کے لیے معاشرے کی اقدار کو بیچا جا رہا ہے. بالکل ایسے. ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے حیا سوز جملے کہے جا رہے ہیں کہ یہ جملے اگر ہم نہیں کہیں گے تو ہمارا پروگرام بکے گا نہیں. ان چیزوں کو آج ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہتے بالکل ہیں؟ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب، میں یہاں پر نا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کی طرف ایک توجہ دلانا چاہوں گا اپنے ناظرین کی بھی، اور ہماری یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے اس میں ہم نے کہا تعمیر اور تخریب معاشرہ میں ABCD کسی کا بھی کردار. تعمیر اور تخریب مطلب پلس مائنس، میتھ کی ٹرمنالوجی میں کہیں، یہ جو پلس مائنس ہوتا ہے نا، اس کے لیے پہلے ایک ویلیو چاہیے ہوتی ہے. مثلا 3+3 یا 3-2، کیا خیال ہے، کوئی ایک ویلیو چاہیے ہوتی ہے. ہمارے ہاں اس ٹاپک کو لے کر ابھی بہت سے لوگ شاید کنفیوز ہو رہے ہوں اس بنیاد پر کہ وہ بیسک ویلیو کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے. وہ کہہ رہے ہوں گے یہ مولانا صاحب 3 لوگ آپس میں بیٹھ گئے اور کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ اچانک سے کہاں نکل گئے. دراصل اگر آپ پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ہیں اور ایک مسلم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، تو اب اسلامی اعتبار سے جتنی تخریب والی چیزیں ہوں گی وہ تخریب میں شمار ہوں گی، جتنی تعمیر والی چیزیں ہوں گی وہ پلس میں شمار ہوتی جا رہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا. اب حیا، تقوی، سخاوت، ریاضت، امانت، دیانت، شجاعت، یہ پلس ہے. جب ایک فرد کے ذریعے معاشرے میں یہ بڑھ رہی ہیں تو ہم کہیں گے یہ فرد معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کر رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں بے حیائی، بے شرمی، جھوٹ، خیانت، کینہ، بغض، مفاد پرستی، دوسرے کو کچلنا، لیگ پولنگ، یہ چیزیں ہیں، یہ مائنس میں جا رہی ہیں. ایک فرد کی وجہ سے سوسائٹی پر ان چیزوں کا امپیکٹ آ رہا ہوگا تو کہا جائے گا. اب ہم اگر غور کریں تو آپ نے حضور بالکل صحیح فرمایا کہ پری پلان طریقے سے لوگوں کو ذہنی، فکری اور عملی طور پر مذہبی یا اسلامی اعتبار سے تخریب کی طرف لایا جا رہا ہے. اچھا، اس کے اندر فائٹ کرنا تو دور کی بات ہے، اس چیز کا شعور حاصل ہونا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. میرا ایک بچہ ہے، میں اپنے بچے کے لیے چاہتا ہوں، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں کتا یا تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اب میں اپنے بچے کے لیے رومپر، اپنے بچے کے لیے لباس، اس کے لیے ربڑ پھلیا اور دوسری چیزیں لینے جاتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایسے ہوں کہ اس میں جاندار کی تصویریں نہ ہوں. بھلے اس میں رنگ برنگی چیزیں ہوں، بچے کے اوپر سائیکولوجیکل ایفیکٹ ڈالنے والی چیزیں ہوں، لیکن جاندار کی تصویر. یہ آپ کا رائٹ ہے. مارکیٹ میں کہاں ہے؟ یس. اچھا، چھوٹے بچے سے نونہال سے لے کر آپ بڑی عمر تک آ جائیے، کہاں ہے؟ بلکہ اس کے ساتھ ایک اور بات جوڑیے کہ یہ جو پوری انڈسٹری ہے یہ کہتی ہے کہ جی ہم نیم برہنہ ہو جائیں، خبردار آپ ہمیں کچھ نہیں بول سکتے. لیکن ہماری ایک بچی اپنے ارادے سے نقاب لے، برقع پہنے، حیا کے ساتھ نکلے تو اس کا نقاب پکڑ کے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی آپ اپنے لیے تو نیم برہنہ، جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد عام ہو رہا ہے اور یہ معاشرہ متحمل نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں اس پر اعتراض نہ کریں کیونکہ ہماری مرضی جیسا. تو ہماری جو مسلمان بچیاں ہیں جو اپنی مرضی سے، ابھی آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ وہ جو ایک ہماری بچی تھی جو کوئی ایوارڈ لینے کے لیے آئی تھی اور وہاں کا کوئی باقاعدہ منسٹر تھا، اس نے اس کا نقاب پکڑ کے کھینچ لیا تھا اور یہ پوری وہاں پر ایک مہم چلی تھی پھر اس کے بعد کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو مینٹیلٹی ہے یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. اس میں ہم یہ بات دو ٹوک کہتے ہیں کہ جی معاشرے پر جو چیز اثر ڈالے گی ہم اس کی مخالفت کریں گے، اس کی برائی کو بیان کریں گے. اور اگر کوئی خواتین، اچھا پھر اسی طرح آپ مجھے یہ بتائیے کہ لباس سے کسی کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ یہ بیکورڈ ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
یعنی اگر کسی نے عبایا پہنا، نقاب کیا، تو یہ تو دقیانوسی سوچ ہے، یہ تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں. اس مینٹالٹی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک حق حاصل ہے، آپ کے پاس رائٹ ہے تو ان کے پاس بھی تو رائٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں معاشرے کے اندر وہ تمام امور جو معاشرے کو خراب کریں، جو معاشرے میں فساد کا سبب بنے، انہیں روکنا ہوگا. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی عام ہو. اب اس آیت کا سیدھا سیدھا جو ترجمہ ہے وہی پکڑ لیں کہ وہ لوگ جو انڈسٹری کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ایمان والوں میں فحاشی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. یہ مولوی کی بات نہیں، یہ قرآن کی بات ہے، یہ اللہ رسول کی بات ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، اور ہماری بچیوں کو اس کو تھوڑا سمجھنا چاہیے کہ ان کا جو اثاثہ ہے وہ حیا ہے. بالکل اصل اسلام نے حیا کا درس دیا ہی اس لیے ہے کہ امت کو یا لوگوں کو یا معاشرے کو اچھی مائیں ملے. پہلے آپ سوچئے کہ ماؤں کی کیا قدر ہوا کرتی تھی، بیویوں کی کیا قدر ہوا کرتی تھی، اب وہ اقدار پامال ہو رہی ہیں اس چیز کی وجہ سے. ایک اور پہلو ہے میں جس پہ چاہوں گا آپ لوگ بات کریں، فیک ورلڈ. اللہ، آج کے دور میں جو میرے سامنے کچھ کیسز ایسے آئے کہ غریب جو فیملیز ہیں، غریب بچیاں جن کے والد رکشہ چلاتے ہیں مثال کے طور پہ، یا کوئی ٹھیا لگاتے ہیں، ان کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، اور انہیں سوشل میڈیا پر کوئی اپنا گھر دکھا رہا ہے، کوئی اپنا لباس دکھا رہا ہے، کوئی اپنے برانڈز کی چیزیں دکھا رہا ہے، اور وہ اسے دیکھ کر متاثر ہوتی ہیں، ابا سے ڈیمانڈ کرتی ہیں، ابا پوری نہیں کر سکتا ڈیمانڈ مثال کے طور پہ، اب وہ غلط راہ پر چل پڑتی ہیں، ڈیٹنگ کا چکر چلتا ہے، اور کئیوں کی عزتیں داؤ پہ لگ جاتی ہیں. ایسے رپورٹڈ واقعات ہیں. ان ہماری بچیوں کو، بہنوں کو یہ بات سمجھائی جائے، انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ان سب کے جو چہرے ہیں وہ اصل چہرے اور ہیں، فلٹرڈ ہے. اصل زندگی، ہاں فلٹرڈ آپ کہہ لیجئے. کہ اگر آج انٹرنیٹ، سوشل میڈیا سے فلٹرز کو ختم کر دیا جائے تو اصل چہرے سامنے آ جائیں گے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. اچھا، پھر وہ جو دکھا رہے ہیں وہ مصنوعی ہے، تو ان کو دیکھ کر اپنی فیملی کی عزت کو داؤ پہ لگانا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا، یا پھر ایسا پیسہ بنا لینا جو آج کل ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ کروڑ پتی بن گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو لوگ کہتے ہیں بھئی ہم بھی یہ کام کر لیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ انہیں تاریخ میں کس طور پر یاد رکھا جائے گا کہ ہمارا باپ کیا کیا کرتا تھا یا ہماری ماں کیا کیا کرتی تھی. اس ایک دھوکے سے کس طرح آج کی نیو جنریشن کو نکالا جا سکتا ہے، اس پہ بات کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نا حقائق کو سمجھا جائے. یعنی جس طرح مفتی معاذ صاحب نے بات کی کہ اقدار جو ہے نا وہ پہلے متعین ہونی چاہیے. جو حق ہے اس کو حق قرار دیا جائے، جو باطل ہے اس کو باطل قرار دیا جائے، صحیح کو صحیح مانا جائے، غلط کو غلط تسلیم کیا جائے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلام جو ہے جب حیا کا درس دیتا ہے اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی میں اس میں ہمارا اپنا جو فائدہ ہے وہ ہمارا ہی فائدہ ہے، یا کسی اور وجہ سے جو ہے نا وہ اسلام کی یہ تعلیمات ہیں. تو جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ خواتین جو ہے وہ بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں کشش رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کشش کو مارکیٹنگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. وہ لابیز ہیں جو انہیں استعمال کرتی بالکل ہیں، ایسا ہی. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کیا ایک کوشچن کیا جائے، ٹھیک ہے، جس طرح بھی آپ نے غریب بچیوں کے حوالے سے بات کی، یا وہ لوگ جو اٹریکٹ ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں سے، جنہیں سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز بہتر لگ رہی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار پیسہ بھی ملے گا اور انجوائمنٹ بھی ہوگا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے وہ بچیاں یا بچے جن کا مستقبل بے حیائی کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے وہ بلیک میل ہو رہے ہیں. کتنے کیسز ایسے رپورٹ کیے گئے کہ جناب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکے نے کسی لڑکی کو ڈیٹ کے چکر میں پھنسا لیا، ٹھیک ہے، اور ہوا یہ کہ وہاں پر جو ہے
اس لڑکی کی جو ہے وہ ویڈیوز ریکارڈ کر لی گئیں. ٹھیک ہے. حضرت جو رپورٹ تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ اس لڑکی کو جب اس کی ریکارڈنگ کر کے اور بعد میں جو نا پھر بلیک میل کیا گیا. تو پہلے تو وہ لڑکا یہ کرتا رہا کہ وہ خود اس کو بلیک میل کرتا. ٹھیک ہے. اور اسے یہ کہتا کہ یہ جو تمہاری ویڈیوز ہیں یہ اب جائیں گی تمہارے بھائی کے پاس, تمہارے فادر کے پاس اور تمہارے خاندان کے اندر, اور اب تمہیں یہ کرنا پڑے گا. اور اس وقت بے شمار کیسز ایسے موجود ہیں, کیونکہ دیکھیں نہ یہ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے, اور نہ اس چنگل سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا حضرت, ایک لڑکا جس نے یہ کام کیا تھا اس لڑکی کو اس نے خود تو رسوا کیا ہی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس نے کنڈیشن یہ رکھی کہ تم جو ہے نا وہ میرے دوستوں کے پاس بھی آؤ, اور پھر گینگ ریپ کے چکر میں جو ہے نا وہ پھنستی چلی گئی. اچھا ایسے کتنی زندگیاں ختم ہو گئی, کتنی زندگیاں اس چنگل میں پھنسی ہوئی ہیں. تو آج اگر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انہی کے لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں. دیکھیں میں اس میں دو ٹوک بات بولتا ہوں. جی. اس وقت ان بے حیائیوں کی وجہ سے یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. زینب کیس آپ کو یاد ہوگا, مدرسے کا مولوی کرے, یونیورسٹی کا پروفیسر کرے, محلے کا کوئی غریب آدمی کرے یا مالدار آدمی کرے, چوک پر لٹکا دے. یہ دو ٹوک ہیں, اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب یہ معاشرہ درندوں کا معاشرہ بن چکا ہے, ان درندوں سے ہم نے جنگ لڑ کر اپنے بچوں کو بچانا ہے. ایسا ہی ہے. یہ کیسز وہاں پر ہوتے ہیں جہاں پر ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. جب آپ نے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ گھر میں اسمارٹ فون جس پر یوٹیوب اور اس طرح کے سوشل اپلیکیشنز چلتی ہیں, پوری فیملی کا ایک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اگر بچی کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, آپ اسے بٹن والا موبائل دے دیں. آپ نے جب بند کمرے کے اندر انٹرنیٹ دے دیا, اسمارٹ فون دے دیا, اس کے برباد ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے, کیونکہ اسباب اتنے زیادہ عام ہیں. تو اس میں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کہ اگر وہ بعد میں روتے ہیں تو وقت پر انہوں نے اپنی بچی کے اوپر یا اپنے بچے کے اوپر وہ نگاہ نہیں رکھی جو رکھنی چاہیے تھی. مربی ہیں آپ کو پتہ ہونا ہے, مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا بیٹا کہاں پہ جا کے بیٹھتا ہے. آج کل جو بربادی آ رہی ہے نا, وہ صحبت دوستی کے چکر میں, چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ لڑکیاں ہوں. تو یہ پورا معاشرہ اس اعتبار سے تو بہت پستی میں جا چکا ہے. ہم جو باتیں کر رہے ہیں نا, یہ باتیں مطلب نصابی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہمارے سامنے. اچھا اس میں ایک اہم کردار چیز ادا کر سکتی ہے روحانیت, کہ یہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ مٹیریلسٹک لائف ہے, اس مٹیریلسٹک اور مصنوعی زندگی سے اور مصنوعی عیش و منزلت سے ہم لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں, تو آپ ان میں روحانیت پیدا کریں. کیا بات ہے. انہیں قرآن سے جوڑ دیں, انہیں حدیث سے جوڑ دیں, انہیں اللہ کے ذکر سے جوڑ دیں, انہیں درود پاک سے جوڑ دیں, انہیں نماز سے جوڑ دیں. اب نماز, قرآن, تلاوت, ذکر, فکر, یہ چیزیں خود بخود انہیں ان چیزوں سے بچا لیں گی. لیکن اگر ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں عام ہو رہی ہوں گی تو ہمیں خود ہی ان چیزوں کو روکنا ہوگا اور لوگوں کو اس سے بچانا ہوگا اور اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اور ایک بات یہاں پہ اور بھی میں کہہ دوں کہ ایک لمحے کے لیے ہم اس بات کی مذمت کو بیان کر رہے ہیں, فحاشی اور یعنی کی, قرآن کی روشنی میں نہیں کرتے, سپوز احادیث کی روشنی میں نہیں کرتے, سیرت نبوی کی روشنی میں نہیں کرتے. چلیں مولویوں کی بات ہے نا, آپ یہ کہتے ہیں قرآن, حدیث, سیرت, ہم اس کو ترجیح نہیں دیتے, لبرلز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ ان تینوں چیزوں کو اگر ہٹا بھی دیں نا تو پاکستانی معاشرے کی بھی کچھ اقدار ہیں. ہمارے جو مضافات میں لوگ رہتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو فحاشی اور یعنی عام کرنے والے لوگ ہیں, ان کی کل ملا کے تعداد 1000 بھی نہیں ہوگی. تمام ڈرامہ ایکٹرز ایکٹریسز کو آپ شامل کر لیجئے. آج بھی ہمارے دیہات کی جو بچیاں ہیں وہ عزت اور غیرت اور شرم اور حیا والی ہیں. تو اس بے حیائی کا تو ہمارا معاشرہ ہی متحمل نہیں ہے, خاندان میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جس بے حیائی کا ہمارا معاشرہ بھی متحمل نہیں ہے, ہمارا دین بھی متحمل نہیں ہے, ہماری سوچ اور فکر بھی متحمل نہیں ہے, اور جس دین نے عورت کو اتنی عزت و تکریم دی ہے, وہاں پر اگر کوئی فساد بپا کرے گا تو اس کے خلاف آواز تو اٹھائی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہماری زندگی ہماری مرضی ہے.
اب جیسے وہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا حقوق نسواں اور وہ کیا تھا عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی. اب آپ مجھے بتائیے میرا جسم میری مرضی، اس جملے کو سنتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اس پر کتنی بحث ہوئی تھی. بالکل ایسے. اچھا اس کی پھر آؤٹ آف کانٹیکسٹ وضاحتیں دی گئی، بھی میرا جسم میری مرضی ہے، کسی مولوی کی مرضی نہیں ہے. آپ کو کس نے کہا مولوی کی مرضی ہے یا کسی مذہبی فرد کے دباؤ کی وجہ سے آپ کو کہا جا رہا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول کے حکم کی بجاوری. ٹھیک ہے، آپ باندھی نہیں ہیں، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، لیکن یہ جو جملہ ہے یہ ایسا نہیں کہ رینڈم کسی نے بنا لیا. اب اس جملے کو ہمارے عرف کے اندر کس کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے؟ فحاشی اور یعنی کے کانٹیکسٹ میں. اب یہ جو فکر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بیجا پابندی نہیں ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ہم کوئی پابندی لگا رہے ہیں، دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچیوں کی، ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ رہیں. بالکل ہمارے معاشرے کو مستقبل کے اندر با حیا با کردار بچے اور بچیاں ملیں جو اس معاشرے کو اوپر لے کر جائیں. یہ وہ معاشرہ نہ ہو جن معاشروں سے متاثر ہے نا. ابھی آپ کو ماضی میں یاد ہوگا ایپسٹین فائل سے جو حال ہوا ہے. پہلے یہ لوگ کہتے تھے جی عوام، اب تو خواص کی پوری فہرست آ گئی ہے، اور اس کے اندر جو مطلب انتہا ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے ایپسٹین فائلز کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں، درندگی کی انتہا ہو گئی ہے. یہاں پر ایک واقعہ ہوتا تھا تو اسے اٹھا لیتے تھے، یار یہ دیکھو زینب کیس ہو گیا، حالانکہ ہم اس کی مذمت بیان کرتے تھے، اور اس بدبخت خبیث شخص کو جسے پھانسی پہ لٹکایا گیا ہم نے اس کی جتنی مذمت کر سکتے تھے ہم نے کی، اور ہم نے کہا اس کو لٹکاؤ. ہماری طرف سے کبھی بھی استثناء نہیں کیا گیا. اب جب وہاں کے کیسز سامنے آئے اور اشرافیہ کے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور تو نتیجہ کیا نکلا کہ جن معاشروں سے آپ متاثر ہیں وہاں پر تو حال اب یہ ہو چکا ہے کہ باقاعدہ یہ پوری انڈسٹری بن چکی ہے. ہزاروں کیسز ہیں اس فائل کے، ہزاروں کیسز اس کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسے عام لوگوں کے. نتیجہ کیا نکلا؟ آج نسب کا نہیں پتا. آپ اس معاشرے پر قیاس کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی پتا ہوتا ہے یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں فیملی کا ہے، اس کا ابا فلاں ہے، اس کا دادا فلاں تھا، اس کا پردادا فلاں تھا، پورا نسب موجود ہوتا ہے. بھائی بہن سے محفوظ ہے، اطمینان ہے. وہاں پر آپ دیکھ لیجئے کچھ بھی اس طرح کا معاملہ. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ جرم ہوتا ہے. ملحدین یہاں پر اچھلتے ہیں کہ نہیں جی پاکستانی معاشرے میں بھی کچھ ایسے کیسز آ گئے، تو جہاں پر بھی ایسے کیسز ہیں انہیں پکڑ کے لٹکا دیجیے. استثناء نہیں ہے، غلط ہوتا ہے، اس کا ارتکاب کوئی کیوں نہ کرے، کسی نام پر ہی کیوں نہ کرے، لیکن ہمیں یہ جنگ بہرحال لڑنی ہوگی. اور ہمارے چینلز کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو روکیں کہ جی اگر کوئی ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے ڈرامے ابھی نہیں بن رہے، پرانے بن رہے نا، یعنی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اس زمانے کا جو اسکرپٹ ہوتا تھا اس میں اور آج کے اسکرپٹ میں کتنا فرق ہے؟ سات زمین سات آسمان کا فرق ہے. اس زمانے میں اقدار کو پیش نظر رکھا جاتا تھا، اب تو باقاعدہ جو ہے وہ ذہن خراب کرنے کے لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں روکنا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف جا سکے. اور ایک چیز اور ہے جس پر آپ بات کیجئے، 4 دیواری کی تربیت کا مضبوط ہونا. یعنی اگر آپ کی 4 دیواری کی تربیت مضبوط ہے آپ کے بچے بچیں گے. اگر آپ کی 4 دیواری کی تربیت مضبوط نہیں ہے، آپ انہیں کہیں پر بھی مقدس سے مقدس شہر میں مکہ مدینہ میں رکھ لیجئے، وہ بچے نہیں بچ پائیں گے. تو 4 دیواری کی تربیت کو پیرنٹس کس طرح مضبوط کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو پیرنٹس ہیں نا، ماں باپ کی جو فضیلت ہے وہ ایسے ہی تو نہیں ہے، ان کی ذمہ داری بھی اتنی بڑی ہے. جب اولاد کی ہے تو پھر اولاد کو سنبھالنا ہے. اچھا ماں باپ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کے پہننے اوڑھنے، یہ لباس سیف گارڈ ہے نا، ان کو سردی گرمی کے اثرات سے بچاتا ہے، اس پر فل فوکس کریں گے. اسی طرح فائنینشیل فیوچر، میرا بچہ کھائے گا کیا، کمائے گا کیا، فیوچر میں اس کے کیا معاملات ہوں گے، اس کے لیے مکمل فوکس ہو کر ہر ایک اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق پوری کوشش کرے گا. لیکن توجہ والدین کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے طرز عمل سے، اپنی پلاننگ کے ذریعے اور اپنی ایفرٹ کے ذریعے بچوں کے اسپریچول فیوچر، بچوں کی مائنڈ ہیلتھ کے فیوچر، ان سب چیزوں کے حوالے سے چوکنا ہوں اور کوشش کرتے رہیں، ایفرٹ کرتے رہیں. یہ ٹھیک ہے کہ چاروں طرف سے برائیوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن انہی طوفانوں میں اپنے آپ کو اپنی چھت کو اڑنے سے بچانے کے لیے ایفرٹ بھی تو ہم نے ہی کرنی ہے. اچھا یہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ حضرت جو گاڑی خود پنچر ہو وہ مسافروں کو منزل تک کیسے پہنچائے گی؟ جب باپ خود ہی گھنٹوں بیٹھ کر اسکرولنگ کر رہا ہے،
تو اولاد اچھا کو کیسے روکے گا؟ کیسے رکے گا؟ اچھا جب باپ خود ہی 2 ٹکوں کے لیے فون پر لوگوں کو جھوٹ بول رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں ہوں، گالیاں بک رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، غلط بیانیاں کر رہا ہے، پھر ہائپر ہو جا رہا ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے. بچوں کی اماں کو بھی گالیاں بک رہا ہے پھٹے کر کے. اب بالکل ایسے ہی ہے. پھر سیلف کنٹرول نہیں ہے اپنے آپ کے اوپر، خود پلان کچھ کرتا ہے اور کرتا اس کے الٹ ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے سن کے کم، دیکھ کے زیادہ لرن کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی روش پہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، رونا تب ہم روئیں کہ جب ہم نے بنیادیں صحیح ڈالی ہوں اور عمارت ٹیڑھی نکلی ہو. یہاں حال یہ کہ جو بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں نا، گھر سے، اکائی سے، وہ کیا آپ بتائیے، بلکہ آپ لوگ ہی بتائیے گا کہ اس کی پرسنٹیج کیا ہے. جو بنیادیں ہم ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی سراؤنڈنگ کے لیے، اپنے ملازمین، اپنے سے وابستہ افراد کے لیے، کیا وہ بنیادیں خدا پرستی والی ہیں یا مفاد پرستی والی؟ مفاد پرستی والی. وہ بنیادیں ہیلدی ہیں یا انتہائی بیمار اور غلامانہ ہیں؟ وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں؟ یعنی ناظرین کے لیے میں یہ بات بایولوجیکل. آپ کی یہاں پہ روکتے ہوئے کہوں گا کہ یہ جو بات کہی ہے نا کہ بنیاد کیا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پیغام کو ہمارے معاشرے میں عام کریں کہ الامور بمقاصدها، تمام امور ڈپینڈ ہوتے ہیں اپنے مقصد پر. اگر آپ نے بنیاد تقوی پر ڈالی، آپ نے بنیاد اخلاق پر ڈالی، آپ نے بنیاد کردار کی ڈالی، تو آپ کے بچے بھی با اخلاق، با کردار اور متقی نکلیں گے. اور اگر آپ نے بنیاد ہی مال پر ڈالی، چاہے وہ حلال ہو حرام، تو آپ کے بچے بھی ویسے نکلیں گے. تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں وہ کیا کہتے ہیں اردو کے اندر، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. محاورہ تریوں کہتے ہیں نا، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. تو ابا بھی بگڑا ہوا ہے، اماں بھی بگڑی ہوئی ہے، بھائی بھی بگڑا ہوا ہے، بہن بھی بگڑی ہوئی ہے، تو معاشرے کے اندر فساد کیسے ختم ہوگا؟ تو اب رمضان المبارک ہے، آج تیسرا روزہ الحمدللہ مکمل ہوا. تو اب کوشش یہ کریں کہ یہ رمضان ہم اپنے آپ کو کم از کم با کردار، با اخلاق اور اچھی بنیاد والا بنائیں. اس میں کچھ پوائنٹرز بھی دیجیے کہ ہم مثال کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ جی 4 دیواری کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور 4 دیواری کی تربیت کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے پیرنٹس کیا کیا کریں؟ نماز کی پابندی، ریاکاری کریں. ریاکاری کریں. یہ لفظ تھوڑا سا تلخ ہے، لیکن اس کے پیچھے ذرا دیکھیں کہ ایک باپ ہی تو ہے جو ماڈل ہے اپنی اولاد کے لیے، ایک شوہر ہی تو ہے جو ماڈل ہے اپنی بیوی کے لیے، اور اس کی ذمہ داری ہے وہ دکھائے کہ وہ نیک ہے. آپ اپنی اولاد سے اور اپنی بیوی سے چھپ کے نیکیاں نہ کریں بھائی. آپ قرآن ایسے پڑھیں کہ آپ کے گھر میں نظر آئے کہ آپ قرآن پڑھ لیں، ورنہ گھر مردہ ویران گھر بن جائے گا. تو ایک چیز سادہ لفظوں میں کہ آپ کی نیکی آپ کے بچوں کو دکھنی چاہیے. آپ کے بچوں کو، آپ سے وابستہ افراد کو دکھنا چاہیے کہ یہ موقع گناہ کا تھا اور آپ رکے اس گناہ سے، اختیار کے باوجود رکے، قصدن رکے ہیں اس سے. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا ہی. اسی طرح ایک اور چیز، وہ چیز یہ کہ اپنی باتوں میں، اپنے رویوں میں خدا کے تصور کو زندہ کیجیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ہماری روحوں کی غذا اللہ کا ذکر ہے. یاد آئے، یعنی میرے رویے میں مجھ سے وابستہ افراد کو نظر آئے کہ خدا اور خدا کا تصور، اس کو جواب دہی کا احساس، اس کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی فکر زندہ ہے. بالکل ایسا ہی. آج جب باپ میں ایک چیز زندہ نظر آتی ہے، کل اولاد میں وہ چیز زندہ نظر آئے گی، ورنہ آہستہ آہستہ سسک کے ڈوب جائے گی، مر جائے گی چیزیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کے انتقال ہو جانے کے بعد جن چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اس میں ایک نیک اولاد بھی ہے. اگر ہم اس بات کی طرف توجہ کریں حضرت، ولد صالح جناب، کہ اخروی کامیابی، قبر کا سکون اور راحت، ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کا بہتر مستقبل کون نہیں چاہتا؟ ٹھیک ہے. تو جب ہم چاہتے ہیں نا، تو ہمیں اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز خود دینی ہوگی، اپنا ٹائم ان کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو فارغ چھوڑ دیں، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. عموماً بچے موبائل، اسمارٹ فون کب اٹھاتے ہیں؟ تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ جب اٹھاتے ہیں کہ جب وہ فارغ ہوتے ہیں اور انہیں کوئی ٹائم نہیں دے رہا ہوتا. جب اگر والد اپنے پاس ایک بٹھا اور کر صورت کے، بھی ہے،
وہ یہ ہے کہ وہ تب اٹھاتے ہیں جب اماں کو موبائل اٹھانا ہوتا ہے، تو وہ بچوں کو دوسرا دیتی ہے موبائل اور بالکل اپنا ایسا ہی ہے۔ موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے ڈرامہ دیکھنے کے یا لیے، یوں کہہ لیں کہ مطلب یا تو بچے فارغ ہو یا پھر ایسے ہیں کہ بڑوں کو اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں اس بات کا شعور حاصل ہو گیا کہ واقعی میں یہ معاملہ بہت حساس ہے، جس کا اثر جو ہے وہ آگے تک بھی جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں عملی طور پر اقدام کرنا ہوگا، ہمیں اپنے بچوں کو بچانا ہوگا۔ یہ جنگ لڑنی پڑے گی۔ دیکھیے بات یہ ہے، اگر اس طرح ہو جائے کہ کسی علاقے کے اندر، ٹھیک ہے، ڈکیتیوں کی واردات اس انداز میں ہو کہ لوگ آپ کے گھر سے آپ کے بچوں کو اٹھا کر لے جائیں، یس، تو آپ کبھی بھی غفلت برتیں گے؟ کبھی بھی نہیں برتے۔ بالکل بالکل بھی نہیں، بلکہ آپ حفاظتی اقدامات کریں گے، چوکیدار بھی لگائیں گے، خود بھی مطلب جو ہے نا ایکٹیو رہیں گے، کیمراز بھی لگائیں گے وغیرہ وغیرہ، ساری چیزوں کا اہتمام کریں گے۔ تو اسلحہ بھی آج رکھیں گے، پسٹل بھی رکھیں گے، بہت کچھ کریں گے لائسنس کے ساتھ نا، لائسنس کے ساتھ۔ تو آج آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو بہت سے لوگ آپ کے گھر میں آ کر آپ کے بچوں کا مائنڈ تبدیل کر دیتے ہیں۔ یس، انہیں کون شوق بیدار کرتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ جناب ناچیں گائیں اور اسی طریقے سے فلٹرز لگا لگا کر اپنی پکچرز جن سے مخالف کو دیں، اور جناب ایسے اقدامات کریں کہ جس سے اللہ اکبر۔ خاندان کی جو ہے نا وہ عزت داؤ پہ لگ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اس سے صرف نظر کریں اور اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں، اپنے بچوں کے لیے روٹین نہ بنائیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک تو دنیا برباد ہوئی، اور ہمارا جو آخرت کا انعام ہے نا، یعنی وہ ولد صالح جو ہمارے لیے دعا کرتا، جو ہمارے لیے ذکر و اذکار کر کر، قرآن پاک کر کر ہمارے لیے نجات کا سامان بناتا، نمازوں کی پابندی کر کر اور دیگر مطلب حیا سے محبت کر کر، حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنا کر، جس اسلام نے ان درندوں سے بچایا اس کی تعلیمات کو اپنا کر دونوں جہاں کے مستقبل میں کامیاب ہوتا، تو اس نے جب چونکہ ان تمام چیزوں پر توجہ نہیں دی، تو پھر قبر کے اندر بھی یہ جو اولاد گناہگار ہوتی ہے اور وہ والدین کی وجہ سے ہوتی ہے، تو قبر کا سکون بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اسباب گناہ عام نہیں تھے، اس کے باوجود بھی اچھے مربی میسر تھے۔ بالکل ایسا ہی۔ ہماری جنریشن کے لیے بہت بڑی آزمائش کیوں ہے کہ اسباب گناہ بہت زیادہ ہیں اور مربی میسر نہیں، یعنی والدین بھی تربیت نہیں کر رہے اوئے ہوئے ہوئے کیا! اور اساتذہ بھی تربیت نہیں کر رہے۔ پہلے استاد کا جو کردار ہے وہ ایک آئیڈیل کردار ہوتا تھا شاگرد کے لیے۔ اللہ اب ہمارے ہاں تعلیم و تعلم جو ہے وہ تو بزنس بن چکا ہے، ایسا ہی۔ بٹوین ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ ہولی ریلیشن شپ، لیکن جو واقعات سامنے آ رہے ہیں اللہ اکبر۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کے، کسٹمر اور سیلز مین کا اور اس سے بڑے پتہ نہیں کیا کچھ اس اور درمیان کئی بھی ایسے واقعات بھی آئے کہ جو مطلب لائق بیان نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہو گیا کہ مربی میسر ہی نہیں ہے، اس کی ترجیح تربیت ہے ہی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ وہ میں اکثر ایک بات کہتا تھا کہ تعلیم و تربیت، اسے بھی ہم نے الٹ کیا ہوا ہے۔ پہلے ہم کہتے ہیں تعلیم، پھر کیا کہتے ہیں؟ تعلیم بعد میں ہوتی ہے، تربیت پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے گھر سے۔ اسکول میں بچہ جاتا ہے 4 سال کی عمر میں، 5 سال کی عمر میں، لیکن اس کی تربیت تو 1.5 سال سے شروع ہو گئی ہے، سمجھنا شروع کر دیتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ گھر پہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اب گھر پہ وہ سیکھ رہا نہیں ہوتا، گھر پہ وہ موبائل کے ذریعے چیزیں دیکھ دیکھ کر، کارٹونز وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں دیکھ دیکھ کر ٹائم پاس کے لیے وہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ تربیت گاہ میں بھیجتے ہیں تو وہاں پہ تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ تربیت تو ہوتے ہوتے ہوتی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ لمحہ واحد کے اندر تربیت ہو جائے۔ تربیت کے لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مربی اچھا ہو اور وہ تربیت کرے تو قوم کو تربیتی یافتہ لوگ ملتے ہیں، معاشرہ ملتا ہے۔ باکردار لوگ۔ اور اگر مربی صحیح نہ ہو اور وہ تربیت نہ کر سکتا ہو تو پھر قوم کو مربع ملتا ہے، تربیت نہیں ملتی۔ وہ مربی جو ہے ایسا مربی مربع بنا دیتا ہے، اور آج کل کے دور میں تمام طبقات میں یہ ہو رہا ہے۔ حقیقت ہے، تو گراؤنڈ اس پر اساتذہ کو بھی کام کرنا چاہیے کہ ہم روایتی انداز میں نہیں، کردار، شیخ کا کردار، استاد کا کردار، والد کا کردار، دادا کا کردار، پڑوسی کا کردار، خاندان کے بڑے کا کردار، سیٹھ کا کردار، یہ سب چونکہ معاشرے کے اندر مختلف حیثیتیں ہیں،
تو ہمیں اس چیز کا ادراک پیدا کرنا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز، ہم پھر لوٹ کر اس نقطے پر آتے ہیں اور پھر اختتام کی طرف چلتے ہیں. آج کچھ مصروفیت بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے، تو کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اس طرف لوگوں کو لانا ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کم از کم کردار کی بلندی پر ہو، رسول اللہ کا امتی ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور میں یہ چاہوں گا اس پر ہم پھر کبھی بات کریں کہ یہ جو ہم رونا رو رہے ہیں نا، فحاشی عام ہو رہی ہے، اوریانی عام ہو رہی ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں، بچیاں خراب ہو رہی ہیں، اس کے اسباب ہیں کیا ہے جی؟ میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یہ دکھایا جا رہا ہے، ایکسیٹرا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نکاح کو بھی تو مشکل بنایا ہوا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب یہ ایک پورا پہلو ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں پر نکاح مشکل ہوگا وہاں پر ایکسٹرا میریٹل افیئرس، بدکاریاں، اس کے کیسز سامنے آئیں گے جو آج آ رہے ہیں. جہاں حلال مشکل حرام آسان. حرام آسان ہو جائے گا. تو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ یعنی اسے ہم یوں کہیں کہ ہم اسے ایک اس نشست کے اندر بیان بھی نہیں کر سکتے. اس کے اتنے سارے پہلو ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر معاشرہ سدھارنا چاہتے ہیں تو کسے سدھرنا پڑے گا؟ خود کو. ہم کہتے ہیں یہ برا، یہ برا، یہ برا، پورا معاشرہ خراب ہو گیا ہے. تم آسمان سے اترے ہو، اسی معاشرے کے ایک فرد ہو نا. معاشرہ جو بنا ہے وہ آپ ہی سے مل کر بنا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ایک تسلیم ہے، ایک تقدیس ہے، ایک احترام ہے، ایک رسپیکٹ ہے. دین اسلام آپ دیکھیں نا، عورت کو تو بادشاہت والی زندگی دی ہے. واہ. پیدا ہوئی، اس کی ٹوٹل ذمہ داری والد پہ، والد نہیں ہے تو بھائی پہ، اس کے بعد شوہر پہ، اس کے بعد بیٹوں پہ. یعنی اس کی حیثیت ماں، بہن، بیوی، بیٹی. اور مردوں کو باؤنڈ کیا ہے کہ اس کا نان نفقہ سکنا تم نے پورا کرنا ہے. خادم ہے. نہ کرو گے تو گناہ گار ہوگے. اللہ. یہ پہلو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ. کتنی بڑی بات ہے. اور مطلب اس کی ٹوٹل ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے. کیا اور اس کو فضل دیا گیا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. بیوی ہے تو فرمایا تمہاری باندھی نہیں ہے، عاشروہن بالمعروف. معروف طریقے. 3 بیٹیاں ہوں تو جنت کی بشارت. جنت کی بشارت. میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اس طرح کی بھی ایک روایت موجود ہے اچھی تربیت کرنے پہ بیٹیوں کی. تو یہ چیزیں ہماری بہنوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کو تو اسلام نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. آپ کی ذمہ داریاں مردوں پر ڈالی گئی ہیں. اور اکثر گھروں کے اندر کون ذمہ داری پوری کر رہا ہوتا ہے؟ عورتیں تو 4 دیواری میں موجود ہوتی ہیں. مرد 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے محنت کر رہے ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، کتنی جگہوں پر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کیا کچھ کر کے وہ اپنے گھروں کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے ہم سب کو تربیت کو ترجیح دینی ہوگی اور تربیت کے مواقع بھی بڑھانے ہوں گے. بالکل ایسے حضرت یہاں میں کچھ اضافہ کروں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ عورت کو ایک شاہانہ زندگی دی گئی ہے، ہر حوالے سے پروٹیکشن اس کو دیا گیا ہے. جن معاشروں کے اندر عورتیں آفیسز جاتی ہیں وہ کیا کچھ فیس کرتی ہیں اپنے باس سے. جب کبھی سیلری کے اندر انکریمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو باس کی کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب کبھی کوئی مجبوری ہو، کوئی لون کی مطلب ریکوائرمنٹ ہو، اس وقت کیا صورت حال ہوتی ہے. اس دن ہم لوگ ایک بات کر رہے تھے کہ شوہر بیوی بچوں کے لیے 10-10 گھنٹے محنت کرتا ہے اور بیوی شوہر کے لیے آدھا گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے کہ وہ 10 گھنٹے ان کے لیے پوری کراچی گھوم کے آئے گا، کہاں سے اور کتنے کام کرے گا. گھر کے کرائے کی اسے ٹینشن، بل اس نے بھرنے ہیں، بچوں کی فیس اس نے دینی ہے، ٹھیک ہے، گروسری کے خرچے اس نے، اور خوشی غمی، شاپنگ، ہوٹلنگ، 100 چیزیں دنیا کو فیس کرنا ہے. اور کراچی کے روڈوں پر. جی ہاں، کراچی کے روڈز پر. اور اس کے بعد جب شوہر نے آنا ہے تو اچھی زوجہ وہ ہونی چاہیے جس کو پتا ہو کہ میرے شوہر کے آنے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں 15 منٹ اپنے آپ کو دے دوں. کچھ تو خیال کرو. لیکن وہ اس کے آنے سے پہلے اس کا جو پہلا کام کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے آتے ہی شوہر کو گھور کے دیکھے گی. ٹائم ہے آنے کا، آدھا گھنٹہ کا آتے. اب اس معاشرے کا کیا کرے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ تربیت کا کہ بھائی اچھا شاپنگ پہ جانا ہوگا، فوراً تیار ہونے کے لیے ریڈی. باہر جانا ہے، شادی پہ تیار ہونا ہے، کہاں جانا ہے جی؟ اب
تیار تمہیں جو ہونا ہے خواتین کو، میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کس کے لیے تیار ہونا ہے؟ شوہر کے لیے. اس کے لیے نہیں ہو رہا، شاپنگ کے لیے ہونا ہے، ہوٹلنگ کے لیے ہونا ہے، یہ بھی بہت سارے مسائل ہیں. اور جو ہمارے یہاں شادی شدہ لوگ ادھر ادھر مائل ہو جاتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس کے اندر، جو مبتلا ہوتے ہیں، اس کا ایک سبب کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ تیاریاں ہوتی ہیں، یہاں پہ گھر میں تیاریاں نہیں ہوتی. صحیح بات ہے. تو ان تمام چیزوں پہ توجہ کی ضرورت ہے. اچھا، ہم وہی معاشرے کے اندر جو ہے ایک فرد کا کردار، کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو قصداً غلط کی جا رہی ہیں جس سے معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. کارپوریٹ سیکٹر ہے، میڈیا ہے، ڈرٹی پالیٹکس ہے، اور بھی 85 چیزیں ہیں. یہ معاشرے کو بگاڑ لیں اور قصداً بگاڑ لیں اپنے اپنے کنسرنس کے تحت. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انڈیویجول بھی ذاتی مفادات اور کنسرنس کے تحت خرابیاں پیدا کر رہے ہیں. ان کو بھی ابھی ہم سائڈ پہ کرتے ہیں. میں ایک ایسے پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جہاں پہ جو مخلص ہیں نا، جو چاہتے ہیں معاشرہ اچھا ہو، سیدھے لفظوں میں اخلاقیات اور مذہبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، کبھی کبھار وہ بھی جان بوجھ کے نہیں، لاشعوری طور پر ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے اچھائی کرٹیسائز ہوتی ہے اور برائی کو سپورٹ ملتی ہے. اس کی ایک ایگزامپل، ایک زمانے میں دارالعلوم جایا کرتا تھا، اکیڈمی آیا کرتا تھا، آپ کی شاگردی میں آتے تھے، تو اسکوٹر پہ چل رہے ہوتے تھے. اب پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو وہ لمبی لائنیں لگی ہوتی ایک تھیں. جو ہے نا وہ گرین کلر کی ہائی روف بھی ہوا کرتی تھی. ان کے والد صاحب مجھے آج بھی یاد ہے، ماشاءاللہ. آپ کی 2 بہنیں بھی پڑھتی تھیں نا غالباً کلاس میں. تو میں اکیڈمی میں جب ہم چھٹی ہوتی تھی باہر نکلتے تھے تو ان کے والد صاحب دیکھیں یار باپ بھی کتنی محنت کرتا ہے. وہ میں جو کہہ رہا تھا نا ماں ہوتی تو بھائی باپ بھی باپ ہوتا ہے. اب ان کے والد صاحب اس وقت بھی ضعیف العمر تھے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. تو وہ اکیڈمی کے باہر وہ گرین والی ہائی روف مجھے آج بھی یاد ہے، رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہوتی تھی. وہاں پہ کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہے ہوتے تھے. پھر یہ بہن بھائی نکلتے تھے اور اس میں بیٹھ کے آپ لوگ واپس جایا کرتے تھے. وہ زمانہ. خیر، بائک والا بتا رہے تھے. اب وہ بائک پہ پیٹرول پمپ پہ ہم جائیں، لائن میں کھڑے ہوں، جب ہماری باری آنے والی ہو نا تو ادھر سے ایک شخص آئے اور آ کے آگے جانے لگا. ارے بھائی آپ آگے کیوں جا رہے ہیں، پیچھے آئے، ہم لائن میں کھڑے ہیں. وہ ہمیں دیکھے اور کہے مولانا صاحب آپ داڑھی رکھ کے. تو اب اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی داڑھی رکھ کے ہم نے کیا کیا ہے آپ کا. نہ کوئی برا لفظ، سخت لفظ بھی نہیں بولا، بس اتنا سا کہا آپ پیچھے آئیں. یعنی وہ ہماری داڑھی کو کرٹیسائز کر کے یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو موقع دے دیا جائے، آپ جو لائن میں کھڑے ہوئے تھے وہ آپ اپنے حق کو چھوڑ دیجئے. اسی طرح ہم عالم بننے کی طرف آئے، خاندان میں پہلے تھے تو وہ سب سے پوچھے ہاں بھائی کیا کر رہے ہیں، جی میں عالم کا کورس کر رہا ہوں، عربی سیکھ رہا ہوں، قرآن سیکھ رہا ہوں. تھوڑی سی انگریزی بھی سیکھ لیجیے، تھوڑا کمپیوٹر بھی آنا چاہیے، تھوڑا یہ بھی ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ وہ مخلص لوگ تھے، لیکن وہ ترجیح دے رہے تھے. ہاں وہ ایک طرف کو حوصلہ شکنی کر رہے تھے علم دین کی. مطلب ایک سرجن کو اگر ویب ڈیزائننگ نہیں آتی تو اس کا کیا ہے، اس کا کام تو دل گردے کاٹنا پیٹنا اور رگوں کو صحیح کرنا ہے. ہاں وہ اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں، دے تھوڑی تھوڑی تنخواہیں اور جو کام لینے ہو آئی ٹی کے لے لیں. اسی طرح انگریز ایک فن کا ماہر، وہ کسی لینگویج کا بانڈ نہیں ہے. آپ ہی بتائیے دل کی سرجری کے لیے انگریزی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو وینس کو سمجھنا ہے کسی بھی لینگویج میں سمجھا ہوا آدمی. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کمیونیکیٹ ہونے کے لیے انٹرنیشنل ایک لینگویج ہے تو ٹھیک ہے، جس گورے کو مجھ سے دین سیکھنا ہے میں ایک ٹرانسلیٹر بیچ میں رکھ لوں گا، وہ سیکھتا رہے گا مجھ سے. لیکن اس کو اتنا حاوی کر لینا. اسی طرح بچیاں جو حجاب اور حیا لیتی ہیں ان کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اے بیٹی دکھے گی نہیں تو رشتہ کیسے آئے گا. یہ دادی کہہ رہی ہیں، یہ نانی کہہ رہی ہیں، دادی نانی کیا ہو گیا. اسی طرح اگر کوئی سیلز مین سچ بول کے کام کرنا چاہ رہا ہو تو اس کا باس کہتا ہے کہ تم میری دکان کا نقصان کرنا چاہتے ہو، اور دسیوں بربادیاں. شاید یہ لوگ مخلص ہیں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان پتہ ہے کیا ہوا؟ یہ جو طبقہ تھا نا، اب جیسے وہ پیٹرول پمپ پہ آپ کو کسی نے کہا تو آپ کو تو میں جانتا ہوں اچھی طرح کہ آپ اتنے شرافت کے ساتھ آپ نے اس کی بات کو سنا نہیں ہوگا، آپ نے جواب دیا ہوگا. لیکن ہمارا یہ والا جو طبقہ ہے اس میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو معاشرے کے اس رویے کی وجہ سے سہم گئی. بالکل ایسا ہی، ان کا کانفیڈنس ڈسٹرب ہو گیا، اور وہ ایسے مواقع کے اوپر ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے جھجکتے ہیں. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، اور بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں. تو اس چیز کو بھی ختم کرنا ضروری ہے. اب جیسے ہم لوگ ہیں، آپ اور فقیر، ٹھیک ہے، ہمیں اگر کوئی اس طرح کا کسی معاشرے میں، چونکہ ہم لوگ جاتے رہتے ہیں، کوئی بات کرے تو اس کو پورا 1 گھنٹے کا لیکچر تو دیں گے ہم تینوں پکڑ کے، اور اس کا حساب کتاب برابر کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر یہ کانفیڈنس نہیں پایا جاتا، لوگ جھجکتے ہیں. وہ جو
سہما ہوا معاشرہ بنا یا وہ افراد سہم گئے، وہ کس وجہ سے؟ ہمارے معاشرے کے اس رویے کی وجہ۔ آپ یقین کیجئے، میں جس طرح آپ لوگ کو تو خیر پتہ ہے کہ میں اپنی فیملی کا پہلا مولوی، مولانا، عالم ہمارے خاندان میں کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے باقاعدہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی مولوی بن کے کیا کرو گے؟ یہ جملہ ہمارے رشتہ داروں میں سے ایک دو افراد ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ جملہ کہا تھا کہ بھئی مولوی بن کے کیا کرے گا؟ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ بھئی مولوی وہی بنے گا کہ جو کسی کام کا نہیں ہے اسے مولوی بنانے کے لیے۔ حالانکہ میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، میرے دادا کا انتقال ہوا تھا، تو ابو کا دل، وہ ایک باپ کے جانے پہ جس طرح کیفیت ہوتی ہے، تو وہ قبرستان سے واپس آئے اور مجھے بولا کہ حفظ کرو گے؟ میں نے کہا بالکل کروں گا۔ انہوں نے مجھے حفظ میں ڈال دی۔ وہاں سے وہ ایک سلسلہ چلا اور چلتے میں یہاں پر موجود ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رویے ہمارے خاندان، اگر اس وقت اس بات کو پکڑ لیا جاتا کہ یار یہ خاندان کے لوگ تو جو ہے وہ تنقیص کر رہے ہیں، تو پھر آج اس مقام پر نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ، کہ ایک وہ وقت تھا جب حوصلہ شکنی کی جاتی تھی، آج ایک وہ وقت ہے کہ میرے خاندان میں، تحدیث نعمت کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں، بفضل اللہ، اگر کہا جائے کہ جی نمبرنگ کی جائے کہ کس کی تکریم، رسپیکٹ ہے، تو الحمدللہ پہلے نمبر پر میں موجود ہوں۔ ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جاتا ہوں تو پورا لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میری وجہ سے نہیں، علم کی وجہ سے، کیا بات ہے، دین کی وجہ سے کیا وہ رسپیکٹ ملی، اور ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی، لیکن وہ ہمارے معاشرے میں کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت سارے جگہوں پر ہوتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، یہی چیز جو ہے نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناؤں، اور پھر ہمیں نکلنا بھی اور ہے بالکل ذرا ایسے جلدی ہی سے۔ ہے۔ وہ چھوٹی سی سٹوری یہ ہے کہ لاسٹ میسج میرا بھی ہے، انگلش، آپ کا میسج تو لازم ہے، آپ کے بغیر تو اختتام ہو ہی نہیں سکتا نا۔ ایک زمانے میں انگلش لینگویج سینٹر میں پہنچے نا، اب وہ وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، انگلش سیکھی وغیرہ، اسٹوڈنٹ آف دی ایئر کا ایوارڈ مجھے دیا جا رہا تھا۔ واہ، جب وہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تو لینگویج سینٹر کے جو آنر تھے نا، انہوں نے بڑے جوش جذبے میں کہا کہ یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی تاریخ میں پہلے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے کورس بھی مکمل کیا اور اتنا افیکٹولی مکمل کیا۔ اچھا، مجھے انگلش میں ایک تقریر کرنی تھی، اس کے بعد ریسیو کرنے کے بعد وہ تو سب تقریر گئی ایک کنارے پہ، جو پریپریشن کر کے میں پہنچا تھا، اور وہاں پہ اس وقت ذرا جوش جذبہ تھا۔ میرے شاید پوری تقریر کا ٹاپک یہ تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پہلے مولانا صاحب ہیں جنہوں نے کمپلیٹ کیا، ورنہ مولوی ٹائپ کے لوگوں میں اتنی خود اعتمادی نہیں ہوتی، وہ اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے انگریزی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ پوری تقریر کا میرا خلاصہ یہ تھا سارے آڈینس کے سامنے کہ صاحب، مولوی لوگوں میں بہت اعتماد ہوتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے مولانا صاحب جمعے کے اندر جب خطاب کرتے ہیں تو 500 آدمی سامنے بیٹھا ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر بیج کو پروان چڑھنے کے لیے ویسی مٹی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل ایسا۔ مولانا صاحب نامحرم عورتوں والی مجالس میں نہیں پروان چڑھتے، ان کو حیا کا ماحول دیجیے۔ اب آپ لیڈیز کو ٹیچر بنا کے لا دیں اور ہائے ہوئی کرنے والی باتیں شروع کر دیجیے، اور جوپیٹر اور سیپٹرون کی کہانیاں ان کے سامنے رکھیں تو وہ پزل ہو جاتے ہیں۔ بالکل خیر، لب لباب یہ کہ ہمیں اچھائی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اچھائی کی پریکٹیکلی جتنی زیادہ ہم حوصلہ افزائی کریں گے، یہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوگا معاشرے کی تعمیر کے اندر ایکٹیولی آگے بڑھانے والا۔ اسی بات کو جو ہے نا میرا لاسٹ میسج میں نے بنانا تھا، اور اس کے وہ بعد یہ میں ہے، بھی دوں گا میسج۔ جی جی بالکل بالکل، وہ میں یہ لے ہے کہ لوں گا آپ دونوں سے۔ ہمیں اس طوفان بدتمیزی، جس طرح ابھی ہم نے بات کی کہ کتنے زاویوں سے جو ہے نا وہ اٹیک کیا جا رہا ہے ہماری اقدار پر، ہماری روایات پر، اور ہمارے معاشرے پر خاص طور پر، تو ہمیں جو ہے نا ہر پلیٹ فارم سے جو ہے اس آواز کو بلند کرنا چاہیے، اس شعور کو بیدار کرنا چاہیے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ مساجد کے اندر خطباء جب خطاب کرتے ہیں، اللہ نے انہیں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اسی طریقے سے علماء جب مختلف پلیٹ فارمز پر جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ ساتھ، اس طرح کے موضوعات کے جن میں معاشرے پر بہت سخت قسم کا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور لابیز اس پر کام کر رہی ہوتی ہیں، یس، ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، جو ٹیلی ویژن ہے وہ اس وقت 99% پلس لوگوں کے گھروں میں موجود ہے، سوشل میڈیا اس وقت ہر گھر میں موجود، ہر فرد کے پاس موجود، ٹھیک ہے نا۔ تو اب ہمیں ظاہر سی بات ہے، ہم ان چیزوں کو تو روک نہیں سکتے، ہمیں قوم کی تربیت کرنی ہوگی، فرد پر کام کرنا ہوگا، انہیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ بڑی شدت کے ساتھ آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو کیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اگر آج آپ نہیں سنبھلیں گے تو کل معاشرے کو ایسا نقصان ہوگا
جو انتہائی ناقابل تلافی ہوگا. تو یہ جو شعور کی بیداری ہے نا، یہ ہمیں اسی اسپیڈ سے کرنی چاہیے، اسی مقدار میں کرنی بالکل چاہیے صحیح ہے. جس طرح طوفان بدتمیزی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آج کا موضوع انتہائی اہم تھا، جس کا لب لباب، چونکہ آج کچھ وجوہات ہیں، کچھ مصروفیات ہیں، جس کی بنا پر ہم وقت مقررہ پر آپ سے اجازت چاہیں گے. لیکن یہ میں سمیرائز کر دوں کہ ایک مسلمان کے پاس، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اس کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہے اللہ کی دی ہوئی عزت. اللہ. اس عزت کے ساتھ کسی کو نہ کھیلنے دیں. ہماری روح کی ایک قیمت ہے، روح کو پراگندہ نہ کریں. آنکھ ہمارے باطن کا دروازہ ہے، ہم دیکھیں کہ اس دروازے سے ہمارے اندر کیا جا رہا ہے. غالباً مولانا روم رحمہ اللہ نے یا شیخ سعدی میں سے کسی ایک نے کسی مقام پر لکھا کہ انت تعریف قیمت کل صلاۃ، کہ تو ہر چیز کی قیمت جانتا ہے. موبائل کی قیمت کیا ہے، گھر کی قیمت کیا ہے. بینما ان کنتا لا تعرف قیمت روحی کا، اللہ. اور پھر تیرا حال اگر یہ ہے کہ تو اپنی روح کی قیمت نہیں جانتا، تو فرمایا فہادہ کلہ حماقہ، یہ جزءاً حماقت نہیں ہے، یہ کل کی کل حماقت ہے. یعنی گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ احمق ترین آدمی ہے کائنات کا، دنیا کا، کہ وہ اپنی روح کی قدر کو ہی نہیں جانتا، جو امر ربی ہے، جو اللہ نے ہم میں رکھی. قل الروح من امری ربی. تو اپنی روح کو پراگندہ نہ ہونے دیں، جلائے روح کا کام کریں، اور اپنے کردار کو بچا کے رکھیں، کردار کو داغدار نہ کریں. اور چھوٹے سے مفاد کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگانا، اپنی تکریم کو داؤ پہ لگانا، یہ بے وقوفی ہوا کرتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے آپ سب کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور یہ موضوع انتہائی اہم موضوع ہے، اسے آپ دوسروں تک پہنچائیے گا. ہم یہ عرض بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو، یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے لائیو 11 سے لے کر کم و بیش 12 بجے تک، اسے شیئر بھی کیا کیجئے. جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے 0310222301، اس پر آپ جوائن لکھ کر بھیج دیجئے، تو ہمارا جو واٹس اپ چینل ہے اس کا لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا. تو اسے آپ جوائن کر لیں گے تو وہاں پر آپ کو اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی، کلپس بھی ملتے رہیں گے. آج ہم سب کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو با کردار معاشرہ، با اخلاق معاشرہ بنانے کے لیے، فکری، علمی اور عملی شعور بیدار کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کریں اور اپنی شخصیت کو نکھاریں، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے اوصاف کے ساتھ، مثبت فکر کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آپ کے جو پیغامات ہمیں موصول ہوئے ہیں، یعنی جو آپ کے میسیجز ہیں، ان میں سے آج کوئی بھی میسیج شامل میں نہیں کر رہا، کل کروں گا انشاءاللہ الجلیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہماری مصروفیات ہیں، جس کی بنا پر آج ہم ویسے ہی لیٹ ہو گئے، اور سوالات شامل ابھی کرنا شروع کریں گے تو ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ درکار ہوگا. تو اس لیے ہم اسے کل پر موقوف رکھتے ہیں. لیکن کل ہم جب حاضر ہوں گے تو ہمارا موضوع ہوگا پارسا مجرم. اللہ. بہت کوشش کی صاحبین نے اس موضوع کو رد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. امام صاحب کا یہ موضوع تھا، پارسا مجرم. اور جب ہم موضوعات ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو میری زبان پر پارسا مجرم آیا. مفتی معاذ صاحب نے کہا کیا زبردست موضوع ہے. لیکن پھر جب ہم نے اس پہ تکرار شروع کی تو حضرت علامہ عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جائز رکھے نا، دامت دامت فیوزوں. فیوزہم بھی کہہ دیتے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی موضوع رد کرنے کی. یہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ، میں اکیلا بچ گیا. پھر تکرار کرتے 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 اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ کوئی اور موضوع ان کے دماغ میں نہیں آیا. آخر میں جب یہ تھک ہار گئے، کوئی 4 بج گئے تھے میرے خیال میں آپ رات نے کو، کچھ پڑھ کے تو نہیں پھونکا نہیں کچھ تھا؟ نہیں پھونکا تھا. جب 4 بج گئے اور بالکل تھک گئے تو انہوں نے کہا پھر یہی موضوع فائنل کرتے. تو یہ موضوع ہمارا فائنل ہوا، پارسا مجرم. اس میں ہم یہ بات، یعنی اس کا میں آپ کو تھوڑا سا عرض کر دوں کہ کس بات پر ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا. کہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو نمازی ہیں لیکن جھوٹے، جو یوں کہہ لیجیے حاجی ہیں، باقاعدہ حاجی ہیں، لیکن ان کے محلے والے ان سے بڑے تنگ ہیں.
رشتہ دار ان سے بڑے تنگ ہیں. یعنی ایک طرف پارسائی اور وہ جرم کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو زمانے کا سب سے بڑا متقی سمجھتے ہیں. تو اس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ ہم پارسا مجرم تو نہیں ہیں. یعنی ہم تلبیس ابلیس، اس پر پوری علامہ ابن جوزی کی کتاب بھی ہے کہ ہم برائی کو اچھائی سمجھ کے کر رہے ہیں، اور ہم برائی کرنے کے باوجود ہماری اپنے بارے میں رائے یہ ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا حاجی میں ہوں، سب سے اچھا آدمی جو ہے وہ میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے. تو اس موضوع پر ہم انشاءاللہ الجلیل کل رات 11 بجے جو ہمارا لائیو ہوگا اس میں ہم گفتگو کریں گے. آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. آپ کسی اور موضوع پر گفتگو سننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ الجلیل اسی سوچ، اسی فکر کو اپنے معاشرے میں عام کریں گے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل رات کو اسی پروگرام میں رمضان کی راتیں، علم و آگہی کی باتیں، اس پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.